بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے روزے داروں کے لیے چند مفید طبی مشورے۔ حقیقت یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس مبارک مہینے کے دوران اہم ترین عبادت ہے اس مہینے کا روزہ۔ روزے کے دوران چونکہ عام طور پر انسان کے جو معمولات زندگی ہوا کرتے ہیں کہ مثلا سونا ہے، جاگنا ہے اور کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، تو روزمرہ کے ان معمولات زندگی میں چونکہ تبدیلی واقع ہو جایا کرتی ہے، لہذا اس وجہ سے بعض اوقات روزے دار کی صحت متاثر ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں رہنمائی کے حصول کی غرض سے آج کی اس ملاقات میں ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اس پروگرام میں محترم جناب ڈاکٹر سید نوید مظفر صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی سے مکمل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بھیاک آمین یا رب۔ روزے داروں کے لیے مفید طبی مشورے۔ تو اس سلسلے میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کھانا پینا یہی ایک ایسا اہم ترین معاملہ ہے کہ جس میں تبدیلی کی وجہ سے صحت متاثر ہوا کرتی ہے بعض اوقات۔ اور کھانا پینا ظاہر ہے کہ اس میں اہم ترین ایک تو سحر کا کھانا یعنی سحری اور ایک افطار۔ تو اس سلسلے میں کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ معتدل ہو، متوازن ہو، یا کیا ہو؟ ارشاد فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور شارجہ ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور آپ کے سوال کا جواب، جی، یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو صرف رمضانوں میں نہیں بلکہ ہر وقت ہی توازن و اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی، البتہ رمضانوں میں چونکہ خصوصی تبدیلیاں ہوتی ہیں جی، تو اس میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو کس قسم کا کھانا ہونا چاہیے بالخصوص روزے دار کے لیے؟ اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، جی، سحری اور افطاری کے اندر۔ جی، تو سحری میں کھانے کے اندر ہمیں اس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے جس سے ہمیں فوری توانائی درکار نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ دن بھر توانائی ملتی رہے، جی، جس میں جو ہمارے غذا کے جو تین بڑے پلرز ہیں، ستون ہیں، صحیح، ایک نشاستہ کاربوہائیڈریٹس، ایک لحمیات پروٹین، جی، اور ایک چکنائی فیٹس۔ صحیح، تو نشاستہ جو ہے وہ عام طور پر فوری انرجی کا باعث ہوتا ہے، اس سے فوری توانائی ملتی ہے۔ صحیح، تو سحری کے وقت اس کی اہمیت کم ہے، صحیح، اور جو پروٹینز ہیں اور جو فیٹس ہیں وہ ہماری لانگ ٹرم توانائی کی وجہ بنتے ہیں، جی، یعنی توانائی دیر تک برقرار دیر تک رہتی ہے برقرار رہتی ہے، اور روزے دار کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، تو صبح کے اوقات میں جو مٹھاس والی چیزیں ہیں یا نشاستے کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں جی، وہ کچھ کم، اور تھوڑی چکنائی اور تھوڑے پروٹینز والی چیزیں جی، زیادہ لینی چاہیے تاکہ دیر تک چلیں تاکہ دیر تک چلے اور دیر سے ہضم ہو۔ اور دیر سے ختم ہو، کیونکہ پہلا حصہ جو جی، توانائی کا ہے وہ ملے گا کاربوہائیڈریٹ سے، نشاستہ جی، سے، اور اس کے بعد پھر فیٹس جو ہیں وہ اپنی انرجی ریلیز کرتے ہیں، اور جی، لاسٹ پروٹین ہوتا ہے کہ جو کہ اگر یہ دونوں کے جو یعنی وہ ختم ہو جائے، سکت ختم ہو جائے صحیح ہے، توانائی کو مہیا کرنے کی، تو اس کے بعد پھر پروٹینز جو ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ جی۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کو تو یہ تو تقسیم کرنا گویا چاہیے۔ کہ طبی اصطلاحات ہو گئیں کہ پروٹین اور لحمیات، اگر سادہ آسان زبان میں کہ مثلا کیا کھانا ہو، سالن ہو، کیا ہو۔ جی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے اگر جو ثقافتی جو ہمارے کھانے ہیں جی، ان کے اندر گوشت کی تھوڑی مقدار صحیح ہے، زیادہ بہتر ہو، کہ وہ بہت زیادہ تلا ہوا پکا ہوا نہ ہو، لیکن جی، ویسے جو اس کی اپنی چکنائی موجود ہے اس کے اندر وہ صحیح آپ کو ملے گی، جیسے کہ گرل ٹائپ کے کھانے ہو گئے یا ہلکے تیل میں پکے ہوئے کھانے ہو گئے۔ ہے، جی، اس کے علاوہ سبزی کا کچھ حصہ جس کے اندر آپ کو کاربوہائیڈریٹس بھی ملیں گے اور کچھ نہ کچھ
विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे, जी सही है। और प्रोटीन भी गोश्त के अंदर शामिल हो जाएगा। इसके अलावा एक जिसको हम कहते हैं कि गरीब आदमी का प्रोटीन, दाल, सही है। तो दाल भी बड़ा एक अहम ज़रिया है ख़ास तौर पर प्रोटीन्स का। जी तो बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन तो नहीं बन सकते इसमें, जी लेकिन कोशिश ये करनी है कि कुछ मिक्स कर लिया जाए, सब्ज़ी, गोश्त और दाल को। जी। यानी साल भर तो इंसान जो सुबह सबसे पहले खाना खाता है यानी नाश्ता, वो तो हल्का फुल्का होता है, लेकिन आपका मकसद ये है कि रोज़े में सहरी के वक्त ऐसा खाना होना चाहिए कि दिन भर बहुत देर तक इंसान को यूँ महसूस हो कि मेरे पेट में कुछ है, बिल्कुल कुछ सही। सकत है, कुछ तवानाई बरकरार है, उसे भूख देर से महसूस हो, लंबा चले वो खाना, जी यानी भरपूर होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तक तो गुफ्तगू की गई थी सहरी से मुताल्लिक़ जो मुनासिब खाने रोज़ेदार के लिए आपने तज़किरा फरमाया। तो इफ़्तार के बारे में आम तौर पर जैसा कि सुन्नत तरीक़ा भी है खजूर से, और अगर खजूर दस्तयाब ना हो तो पानी से इफ़्तार किया जाता है। जी, तो इसमें क्या हिकमत है और तिब्बी नुक्ते नज़र से खजूर के क्या फ़वाइद हैं? इसमें खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जी और इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई तीनों की मकदार मुनासिब मौजूद है। जी इसके अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद हैं। सही है। और एक ख़ास बात यह है कि फलों में अक्सर और खजूर में ख़ास तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जी वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पेचीदा होते हैं और जल्दी से घुल के सारी एनर्जी नहीं देते, बल्कि कुछ एनर्जी जो है वो जल्दी मिल जाती है, कुछ देर तक मिलती रहती है। सही है। तो खजूर के तो खुसूसी फ़वाइद हैं, न सिर्फ इफ्तार में बल्कि सहरी में भी इसको लेना खाया चाहिए। जा सकता है। जी हाँ। जी हाँ। और सही है। साथ साथ कुछ ऐसे मशरूबात जिसमें थोड़ा बहुत मिठास हो, जी ताकि वो फौरी एनर्जी का बाइस बन जाए बने इफ्तारी जी के बाद। सही है। तो खजूर बहुत शानदार चीज़ है। जी तो इफ़्तार के बारे में अगर ये गुफ्तगू की जाए कि अज़ान होते ही, इफ़्तार होते ही अगर इंसान भरपूर खाना खाए तो ये मुनासिब है तिब्बी नुक्ता नज़र से, या ये कि दो मरहलों में इस सिलसिले को रखा जाए, पहले हल्का फुल्का हो फिर नमाज़ पढ़ी जाए, बाद में बाकी खाना हो? तो इस बारे में कुछ रहनुमाई फरमाइएगा। बिल्कुल, जो उसूल है वो यही है कि एक साथ पेट को बहुत सारा ना भरा जाए। यानी दिन भर भूखा रहने के बाद। जी, खुसूसन भूखा रहने के बाद तो आपको बेहतरीन तरीक़ा ये खजूर और उसके साथ पानी या कोई मशरूब जी या कोई एक आध चीज़ और खा के नमाज़ पढ़ ली जाए और कुछ वक्फ़ा कर दिया जाए, सही है। और उसके बाद जो अपना अमूमी खाना है उस खाने को जी खाया जाए। इसमें कोई रमज़ान में ऐसी कोई ख़ास लिमिटेशंस नहीं है। सही जो है। उसको पसंद हो, जो वो रेगुलर खाता हो, वो खा सकता है। सही है। लेकिन दिन भर भूखा रहने के बाद अज़ान होते ही फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा पेट भर लेना, ये गोया कि तिब्बी नुक्ता नज़र से मुनासिब नहीं है, बिल्कुल इससे मुनासिब नुकसान हो सकता नहीं। है। जी हाँ। और इस सिलसिले में बिलखुसूस आपसे हम रहनुमाई चाहेंगे कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए क्या हिदायत और ये कि इस सिलसिले में क्या तालीमात, क्योंकि ये मरज़ तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जी हाँ। और अल्लाह सभी को आफ़ियत से रखे। और रोज़े में बिलखुसूस चूँकि मामूलात में तब्दीली आती है, ख़ुराक वग़ैरह और भूखा रहना, तो इस सिलसिले में शुगर वालों को परेशानी ना हो तो इरशाद फरमाइएगा। देखिए, शुगर का मर्ज़ जो है वो एक बड़े अमराज के मजमूए का हिस्सा होता है आमतौर पे, जी जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में कह दूं तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, जिगर पे चर्बी, मोटापा, और उसके साथ होने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन के ख़िलाफ़ जिस्म की मुज़ाहमत, जी कि इंसुलिन मौजूद है लेकिन उसके बावजूद जो है वो जिस्म उसकी बात को मान नहीं रहा। सही। ये पूरा एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, बीमारियों का मजमूआ है जो कि आम तौर पे शुगर के साथ एसोसिएटेड होता है। सही। तो एक तो ये कि शुगर को अकेले लेने के बजाय अक्सर औक़ात बाकी चीज़ों को भी नज़र में रखना ज़रूरी होता है। अब बात आ गई कि ख़ास शुगर के लिए क्या करना चाहिए। तो शुगर के मरीज़ों को हम एक दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक वो मरीज़ जो जिनकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल है और जो शुगर की इब्तदाई या वस्ती स्टेज पर हैं अभी, सही है। और कुछ वो हैं जो एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जी एडवांस स्टेज वालों के लिए तो खुसूसी मशवरा यही है कि वो बहुत तफसीलन जी अपने डॉक्टर से मशवरा करें रमज़ानों से पहले जी कि उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो रोज़ा रख पाएंगे या नहीं, सही है। और उनका पिछला तजर्बा कैसा है। जी अलबत्ता जो इब्तदाई और वस्ती स्टेज के लोग हैं वो रोज़े रख सकते हैं, जी
اور اکثر اوقات ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، البتہ ان کو چند ایک باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، جی جس میں اگر میں سحر کے ٹائم پہ آ جاؤں تو سحر کے ٹائم پہ ان کو خاص طور پر میٹھے کھانوں سے پرہیز کرنا ہے جی اور پروٹین اور فیٹ کی مقدار مناسب رکھنی ہے، جی جیسے کہ گوشت میں، دالوں میں اور کچھ سبزیوں کے اندر پروٹین ہوتے ہیں۔ صحیح، اس میں مٹھاس والی چیزوں سے پرہیز جتنا وہ کرنا، بچیں گے اتنا بہتر ہے جی سحر میں، سحر میں۔ صحیح، اور دواؤں کی جو عام طور پہ رمضانوں میں سیٹنگ ہوتی ہے، وہ ہم یا تو پوری الٹ دیتے ہیں یا جی کچھ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کہ جو صبح کے وقت کی دوائیں ہوتی ہیں وہ اکثر افطار کے وقت چلی جاتی ہیں، اچھا، کیونکہ افطار آپ کا ناشتہ ایک قسم کا، جی جی اور سحری آپ کا رات کا کھانا ہو گیا عام دنوں کے اگر برعکس حساب ہو سے گیا، دیکھا جائے تو۔ جی جی تو اس وقت کیونکہ وہ شوگر کی دواؤں سے کبھی کبھی شوگر گرنے کا امکان رہتا ہے، خاص طور پہ چند ایک دوائیں ایسی ہیں کہ جس سے شوگر بڑی تیزی سے گرتی ہے، تو ہم صحیح ان کو عام طور پہ صبح کے بجائے شام میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ جی تو یہ بھی مشورہ ڈاکٹر کے مشورے سے وہ اس چیز کو دیکھیں جی اور بڑا خیال رکھیں کہ ایسی دوا کہ جو شوگر گرانے والی ہے بہت تیزی سے، جی وہ صبح کے وقت نہ لی جائے۔ صحیح، تو یہ تو سحری کے بارے میں گفتگو ہو گئی، افطار کے اندر جیسے کہ عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ میٹھے مشروبات استعمال کریں، جی لیکن ان کے لیے میٹھے مشروبات کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے۔ صحیح، اگر یہ بہت ہی کمزور محسوس کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ مقدار لے سکتے ہیں، لیکن کم۔ جی البتہ کھجور کا معاملہ یہ ہے کہ کھجور وہ مناسب مقدار میں صحیح لے سکتے ہیں، اگر چھوٹے سائز کی کھجور ہے تو 3 کھجوروں تک ہے، جی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جی جی البتہ اگر وہ بالکل ہی شوگر کے معاملے میں آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور شوگر بہت زیادہ رہتی ہے تو پھر وہ اس کی مقدار اور کم کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو اگر خدا نخواستہ روزے کے دوران کسی شوگر کے مریض کو محسوس ہونے لگے کہ جیسے غنودگی، بے ہوشی کے آثار اس قسم کے، جی تو اسے یعنی فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، روزہ توڑ دینا چاہیے یا صبر کرے، کیا کریں؟ دیکھیں، اگر کسی ایسی حالت ہو رہی ہے اس میں لرزہ، غنودگی، شدید کمزوری، تو اگر اس کے بعد مشین ہے جی تو پہلی فرصت میں شوگر چیک کر لینی چاہیے، صحیح، اور اگر نہیں ہے تو روزہ فوری طور پر توڑ دینا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ صحیح ہے، یعنی اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، بالکل نہیں ڈالنا جان بچانا جو ہے یہ دینی لحاظ سے بھی گویا کہ اولین فریضہ ہے۔ چاہیے۔ جی ہاں۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے روزے داروں کے لیے مفید طبی مشورے، اور وقفے سے قبل آپ ہدایات اور رہنمائی دے رہے تھے بالخصوص شوگر کے مریضوں کے بارے میں، تو اس سلسلے میں مزید کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اور افطاری کے حوالے سے جی جیسے میں نے کہا کہ میٹھے مشروبات کی مقدار بہت کم نہ ہونے کے برابر، صحیح، اور کھجور کی مقدار اپنی شوگر کے حساب سے ان کو لینی چاہیے۔ جی عام اصول بھی یہی ہے کہ کچھ دیر کے بعد کھانا کھایا جائے۔ شوگر کے مریض کے لیے یہ اور زیادہ اہم ہے، کیونکہ شوگر آپ نے افطاری کی اور شوگر وقتی طور پہ بڑھی، جی وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ اس کا نیچے گرنے کا چانس رہتا ہے۔ صحیح ہے، تو وہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ کچھ افطاری کے بعد کچھ کھائیں، اور پھر تھوڑا لیٹ عشاء کے بعد جب بھی وہ سوتے ہیں جی اس وقت بھی کوئی بہت معمولی سی چیز، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں معمولی اسنیک ٹائپ کی چیز، جی وہ ضرور لے لیں، تاکہ رات بھر ان کی شوگر جو ہے وہ نارمل رہے، مینٹین نیچے نہ رہے، آئے، بہت نیچے نہ آئے۔ جی جی تو یہ ایک ایکسٹرا احتیاط ہے جو عام لوگوں کے مقابلے میں جی شوگر کے مریضوں کے لیے صحیح اہم ہے۔ ہے۔ تو شوگر کے مریضوں کے لیے خاص طور پر آپ نے جو کچھ ابھی ہدایات دی ہیں، تو خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ سحر کی جو دوائیں ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ افطار میں منتقل ہو جائیں گی۔ اکثر جی ہاں، یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنے خوراک میں جو کچھ بھی جیسا بھی آپ نے بتایا، تو ان تمام باتوں کو غور سے سننا چاہیے ہمارے ناظرین کو، اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ مزید یہ کہ دل کے جو مریض ہیں، یا اسی طرح فرض کیجئے کہ کوئی بی پی کا معاملہ ہے، بلڈ پریشر کا، تو اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اچھا، بلڈ پریشر اور دل کا معاملہ جو ہے، اس میں ایک حصے میں تو دل اور بلڈ پریشر کو ہم کسی حد تک ساتھ ملا سکتے ہیں۔ جی یعنی ایسے لوگ کہ جن کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے یا دل کی کمزوری نہیں ہے، جی البتہ بلڈ پریشر بڑھنے کے وقت
ان کی دل پر دباؤ پڑتا ہے، صحیح جس کو ہم انجائنا کہہ سکتے ہیں، صحیح یا ہارٹ اٹیک سے پہلے والی کنڈیشن کہہ سکتے ہیں۔ جی جی ایسے لوگوں کے لیے بلڈ پریشر قابو رکھنا شدید ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسے تو بلڈ پریشر قابو رہنا ہی چاہیے، صحیح لیکن جن کے دل پہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کے لیے بہت شدید ضروری ہو جاتا ہے۔ جی تو پہلا مشورہ وہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے کوشش کر کے رمضان سے پہلے جی دواؤں کی ایسی ایڈجسٹمنٹ کرا لیں جس میں ان کے تقریباً 24 گھنٹے صحیح کور ہو رہے ہوں۔ جی، یہ آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے روزے سے متعلق خاص طور پر گفتگو سے پہلے یہ جو آپ نے تذکرہ فرمایا کہ بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے تو دل پر بوجھ بھی بڑھنے لگتا ہے، جی لیکن بہت سے لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف گیس ہے اور خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، یا گیس کی دوا لے کر بیٹھ گئے۔ جی تو کیسے یعنی جاننے اور فرق کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ یہ صرف گیس ہے یا کوئی دل کا معاملہ ہے؟ بالکل طریقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک رسکی معاملہ ہے۔ جی لیکن ایک عام سا اصول یہ ہے کہ گیس کا درد جو ہوتا ہے وہ عموماً چبھنے والا درد ہوتا ہے، چبھنے والا۔ دل میں چبھتا ہے۔ ہاں، سینے میں آپ کو چبھن ہوگی، جی اور وہ درد جو ہوتا ہے وہ کھانے کے بعد عموماً بڑھتا ہے، صحیح اور چلنے پھرنے سے عام طور پہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح لیکن جو بلڈ پریشر بڑھنے سے یا دل کی اپنی تکلیف کوئی ہو رہی ہے اگر، جی جی تو اس کا درد جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ جیسے کہ کوئی دباؤ پڑ رہا ہے، صحیح جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ دل کے مریض اکثر ایسے ہاتھ رکھ کے جی اس طرح سے جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ صحیح ہے تو یہ درد جو پوائنٹنگ نہیں ہوتا، بلکہ پورا ایک حصے کے اندر دباؤ سا، جی تناؤ سا وزن ہوتا ہے، پڑ رہا ہو۔ وزن پڑ رہا ہوتا ہے۔ جی جی تو یہ درد کی ایک تو پہچان ہو گئی، چبھن اور صحیح درد کے طے، اور دوسرا یہ کہ وہ دل کا درد معمولی حرکت سے بھی عام طور پہ بڑھتا ہے، صحیح ہے اور اگر وہ درد ایسا ہے جو کہ ریورسیبل ہے، یعنی آ رہا ہے جا رہا ہے، تو وہ ریسٹ کرنے میں کچھ بہتر ہوگا اور ہلنے جلنے پہ بڑھے گا، صحیح ہے جبکہ گیس کا درد بالکل الٹا ہوگا۔ صحیح ہے، یعنی ہلنے جلنے سے اس میں کمی آئے گی۔ جی ہاں، اور انسان اٹھ کر 2-4 قدم چلے گا تو اسے گویا کہ ایک طرح سے افاقہ محسوس بالکل ہوگا۔ بالکل، جی ہاں تو یہ پہچان ہے دونوں۔ جی ہاں، پہچان ہے، جی ہاں۔ تو اب روزے کے حوالے سے اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ روزے کے حوالے سے یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ ایک تو بلڈ پریشر کے ساتھ جو کچھ دل کی تکلیف ہو رہی ہے، یا دل کی تکلیف اس کو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، صحیح یعنی دل کی اپنی شریانوں میں اتنا خون نہیں آ رہا کہ وہ دل کو غذا دے سکیں۔ جی یہ بنیادی سا کانسیپٹ ہے ہارٹ اٹیک یا اس سے پہلے کی کنڈیشنز کا۔ جی اب ایک آدمی کو اگر یہ کنڈیشن ہے تو اس میں مین کنٹرول جو ہے وہ خون کی سپلائی بحال رہنے کے لیے خون پتلا کرنے والی دوائیں جی وہ ان کی لازمی چلتی ہونی چاہیے، جو بھی وہ کھاتے ہیں، ایسپرین ہے یا کچھ اور دوائیں ہیں۔ جی اسی طرح بلڈ پریشر کنٹرول کی دوائیں ہیں، ان کی ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے کور کریں۔ ہوتا کیا ہے، یہ کچھ دوائیں بلڈ پریشر کی ایسی ہیں تو بہت اچھی، لیکن دن میں 2 مرتبہ لی جا رہی ہیں، صحیح ہے تو اگر وہ دوا 24 گھنٹے صحیح کور نہیں کر رہی اور روزہ لمبا ہے خاص طور پہ، جی تو ہو سکتا ہے کہ وہ روزے کے آخری حصے میں اچھا کور نہ کر پائے۔ جی تو ایسی دوا اس سے چینج کیا جائے کہ جو کم و بیش 24 گھنٹے کا اچھا کور دے صحیح، سکے۔ جی یہ بہت ایک اہم بات ہے۔ جی، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی یہ جی تبدیلی کی جائے جی ہاں۔ گی۔ باقی ایک بہت ہی اہم ترین بات یہ ہے کہ نمک کا استعمال جو ہے وہ دل کے مریضوں کے لیے بھی جی اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی صحیح بہت کم ہونا چاہیے، کافی کم۔ جو ہمارا ایک عام استعمال نمک کا ہے، میرے خیال میں اس کا آدھا بھی ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ یعنی روزے کے دوران روزے کے دوران دنوں میں۔ کیا بلڈ پریشر کے مریضوں کو تو ویسے ہی خیال کرنا صحیح چاہیے، ہے، جی ہاں، روزے میں ذرا اور زیادہ احتیاط برتیں۔ صحیح ہے تو ایک تو یہ حصہ ہو گیا دل کے مریض کا، جس میں دل کے اپنی بلڈ سپلائی نہیں مل پا رہی ہے اسے جی اور اس کو درد وغیرہ ہو رہا ہے۔ ایک حصہ ہوتا ہے کسی آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو چکا صحیح ہے اور اس کا دل جو ہے اس وقت پارشل فیلئر کی کنڈیشن میں، یعنی تھوڑا سا دل مضبوطی سے کام نہیں کر رہا۔ جی اب ایسے آدمی کو عام طور پہ ایسی دوائیں چل رہی ہوتی ہیں جو دل کی طاقت کو بڑھائیں، جی اور اگر دل کی طاقت کی کمزوری کی وجہ سے اس کو کہیں پانی جمع ہوتا ہے پھیپھڑوں میں یا ٹانگوں میں، پاؤں میں، جی اس کو نکالنے والی دوائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ صحیح تو یہ بالکل ایک مختلف معاملہ ہے۔ اس میں اس کو پانی کا استعمال ہمیشہ کنٹرول رکھنا ہے۔ حد سے زیادہ پانی پیے گا تو دل کے اوپر لوڈ پڑے گا اور وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ صحیح ہے یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ جی حالانکہ ویسے بلڈ پریشر کے مریض کو پانی پینا چاہیے خوب، جی لیکن یہاں پر جس کو ہم سمپل الفاظ میں کہہ رہے ہیں ہارٹ فیلئر کی کنڈیشن میں جو آدمی ہے، جس کا ہارٹ کمزور ہو چکا ہے، جی، یعنی پہلے اسے اٹیک ہو چکا ہے، اور وہ جو ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے ایجیکشن فریکشن، یعنی
خون کا ایک جھٹکے میں کتنا نکلنا ہے ہارٹ سے. صحیح. اگر فرض کر لیں طاقت کم ہے ہارٹ کی, وہ نہیں نکال پا رہا خون, اور پیچھے سے جو خون آ رہا ہے وہ زیادہ آ رہا ہے, تو وہ پیچھے کی طرف جمع ہوتا جائے گا, یا تو پھیپھڑوں میں یا پاؤں میں, ٹانگوں میں, جی جسم میں. تو وہ بڑا اہم معاملہ ہے, وہاں پانی کا استعمال بہت قابو رکھنا ہے. صحیح ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر وہی بات آ گئی کہ ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی جو پیشاب لانے والی دوائیں ہیں ان کو ایڈجسٹ کرانا ہے. صحیح ہے جی. اور اس کے علاوہ بعض اوقات جو گردہ اور مثانہ وغیرہ اور پتھری ہو جایا کرتی ہے بعض لوگوں کو, تو اس سلسلے میں تو یعنی جو گردے کے مریض ہیں یا مثانہ یا پتھری, انہیں تو زیادہ پانی پینا چاہیے. جی ہاں, تو روزے میں کیا کریں گے یہ لوگ؟ اس کے اندر بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیں گردے کے معاملے کو. ایک گردہ کا معاملہ وہ ہو گیا جو آپ نے جس کا ذکر کیا, گردہ, مثانہ, پتھری. جی. اس کے جتنے مسائل ہیں, چاہے انفیکشن ہو چاہے پتھری ہو, ان کے لیے تو پانی کا استعمال خوب بڑھا دینا چاہیے. اور اس کا حل یہی ہے کہ افطاری سے سحری تک جتنا زیادہ پانی ہو سکے پئیں, تاکہ جتنی فلشنگ ہو سکتی ہے کڈنی کی وہ ہو جائے. صحیح. لیکن دوسرا حصہ گردے کا جو عام طور پہ ہم عرف عام میں لوگ کہتے ہیں گردے کی بیماری ہے, وہ ہوتی ہے جو شوگر یا پریشر کے ساتھ ہوتی ہے, جس میں گردے فیلئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جی. اور یہ بالکل بالعکس چیز ہے, اس کے بالکل مخالف ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس کے اندر انہوں نے زیادہ پانی پیا جی. تو وہ ان کے گردے پہ بھاری پڑے گا. یعنی پانی زیادہ پینے کی جو تاکید کی جاتی ہے صرف اس صورت میں ہے کہ اگر پتھری ہو یا انفیکشن ہو. جی. صحیح ہے. اور جو گردے شوگر یا پریشر کے ساتھ فیل ہو رہے ہیں, اس کے اندر پانی کی مقدار 1 سے 1.5 لیٹر سے زیادہ ہم منع کرتے ہیں مریضوں. صحیح ہے. جی. تو روزے کے دوران تو ظاہر ہے کہ وہ دن بھر تو پانی پیے گا نہیں, تو رات کو بھی اسے چاہیے کہ پانی کم پیے. پانی زیادہ پیے, اور جس طرح کا پتھری اس کو ہے, اگر اس کو معلوم ہے پہلے جی. کہ مجھے اس نوعیت کی پتھری تھی, پتھری والا تو زیادہ پیے گا نہیں پیے گا, لیکن اگر وہ کچھ غذائیں جو ہیں اس کو خاص طور پہ ان سے بچنا چاہیے. جی. اگر اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس نوعیت کی پتھری ہے. جی. کچھ نوعیت کی پتھریوں میں گوشت کا استعمال کم ہوگا, صحیح. کچھ میں ٹماٹر اور ان کے بیجوں کا استعمال کم ہوگا, جی. جی. کچھ میں جو کھٹی چیزیں ان کا استعمال کم ہوگا. صحیح ہے. تو وہ اس کو اگر اندازہ ہے یا پہلے وہ ٹیسٹ ہو چکا ہے کہ اس کو کون سی طرح کی پتھری ہے, تو وہ اس کے حساب سے اپنے کھانے کو موڈیفائی. جی. ایک عام اگر گفتگو کی جائے کہ جو بھی پتھری کا مریض ہے اسے خوراک میں فلاں چیز سے پرہیز کرنا چاہیے یا فلاں چیز کو بڑھانا چاہیے, سوال مشکل ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کئی مختلف سمتوں میں جو ہیں وہ چیزیں جا رہی ہیں. لیکن کم و بیش اگر بڑی بڑی چیزوں کو اوائڈ کر لیا جائے, گوشت کو خاص طور پہ ریڈ میٹ, اور ٹماٹر, جی. بند گوبھی, یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر بیج ہو, دانے ہوں, ایسا جنرلائز کرنا مشکل ہے. جی. صحیح ہے. جی. اور پالک بالکل, پالک سے پرہیز ضروری. جی پالک سے پرہیز ضروری ہے. صحیح ہے. جی ہاں. اور یہ کہ رات بھر جو ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیے, جی ہاں بالکل, اگر پتھری ہے یا انفیکشن ہے. جی ہاں, دونوں کے لیے. اگر معدے میں زخم یا السر وغیرہ یا بدہضمی, آنتوں کے معاملات ہیں, بیماریاں, اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی, معدے کے حوالے سے ایک تو سب سے پہلی بات جو ہم نے ابتدا میں کی تھی, جی. اعتدال, توازن. صحیح. وہ یہاں بہت زیادہ فٹ ہوتا ہے, کیونکہ معدے کی کمزوری, اگر ہم عام الفاظ میں کمزوری کہہ لیں اسے, جی. اس کے اندر اگر آپ کھانا بہت سارا کھا لیں گے تو جو معدے کا جو ایسڈ پروڈکشن ہے, جو تیزاب اس کے اندر موجود ہے جو کہ کھانے کو گلانے کے کام آتا ہے, وہ یا تو ناکافی ہو جائے گا اس زیادہ کھانے کے لیے, جی. اس کو گلانے کے لیے, اور پھر وہ جب کھانا گلے گا نہیں تو جب وہ اگلے حصے میں جائے گا آنتوں کے, تو وہ اس میں سے بہت کم جذب ہو پائے گا. صحیح. تو ایک تو وہ معدے میں بھاری پن کا سبب بنے گا, اور پھر آگے بھی بدہضمی کا سبب بن سکتا ہے. جی. اور اگر بہت تھوڑا کھائیں گے, بالکل خالی پیٹ رہیں گے, تو اس میں بھی تیزاب جو ہے وہ زیادہ معدے کے اندر موجود ہوگا. جی. پھر وہ جلن پیدا کرے گا. جی. تو جلن, پیٹ کا پھولنا, یہ سب چیزیں, اور پیٹ میں خاص طور پہ معدے کے اوپری حصے میں درد ہونا, جی. جی. یہ سب علامات جو ہیں وہ معدے کی دیوار کی سوجن یا گیسٹرائٹس, صحیح. یا معدے کی دیوار کا زخم یعنی السر, جی. اس کی علامات ہیں. صحیح. لیکن ان دونوں کی جو احتیاطیں ہیں کم و بیش ایک جیسی ہی ہیں, کہ کھانا اعتدال سے کھائے, کھٹی چیزوں سے پرہیز کرے, جی. مرچوں والی چیزوں سے پرہیز کرے, صحیح. اور زیادہ جو آئلی چیزیں ہوتی ہیں, جی. روغنی چیزیں, ان سے پرہیز کرے, صحیح. تو کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
اور یہ جو فرائڈ چیزیں ہیں یا فاسٹ فوڈ ہاں ہے، بالکل، چپس وغیرہ، ہر قسم کا جو فرائڈ چیزیں، روغنی والی چیز جتنی بھی ہو گئیں، چاہے وہ سالن میں روغنی ہوں یا پھر وہ فرائی ہوئی چیزیں ہوں، ان سے تو میکسیمم اس کو بچنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو روزے کے تعلق سے بالخصوص انہیں مزید اگر کوئی خاص ہدایت ہو؟ روزے کے تعلق سے ایک تو یہ ہو گیا شاید شام کے وقت، جو افطاری کے وقت جی وہ کھانا شروع کرے گا، صحیح ہے۔ تو اس کے اندر اگر کوئی ایسا مشروب جو اس کو ٹھنڈک دیتا ہو، جیسے کہ دودھ جو ہے جی وہ وقتی طور پہ اس کے السر کے مریضوں کو تھوڑا سکون دیتا ہے، تو وہ اس کی تھوڑی سی مقدار جو ہے جی صحیح ہے۔ وہ افطاری کے بعد لے سکتا ہے۔ صرف دودھ یا اس سے ملتی جلتی اسی کے قبیلے کی جتنی ہاں، چیزیں ہیں، دہی دہی ہے، پنیر ہے؟ بہت اچھا ہے۔ صحیح پنیر کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ پنیر کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ بھاری پن کر دیتا ہے، صحیح ہے جی لیکن دودھ اور دہی بہترین چیزیں ہیں، جی اور اس کے ساتھ وہ چاہے مشروب ملانا صحیح کو ہے۔ ملا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اس سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے روزے داروں کے لیے مفید طبی مشورے۔ آپ نے وقفے سے قبل یہ متعدد ناحیے سے جو ہے اس سلسلے میں متعدد پہلوؤں سے آپ نے رہنمائی فرمائی۔ خوراک کیسی ہونی چاہیے سحری میں اور افطار وغیرہ میں، مزید یہ کہ دل کے مریضوں کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے اور معدے کے مریضوں کے لیے اس بارے میں آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے، تو اس کو اب آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ قبض ظاہر ہے کہ بہت تکلیف دہ بیماری ہے، ہر بیماری ہی تکلیف دہ ہے، لیکن قبض میں معاملہ یہ ہے کہ جب کھانا پینا بند رہے گا دن بھر تو شاید یہ چیز مزید باعث تکلیف بن جائے گی روزے دار کے لیے۔ بالکل، تو اس سلسلے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ہے فائبر کا استعمال، صحیح، اور فائبر سب سے زیادہ جو ہیں وہ سبزیوں اور پھلوں میں ہوتے ہیں۔ جی ان میں سے بھی اگر قبض کا مریض ہے تو وہ دیکھ لے کہ کون سی چیزوں میں فائبر زیادہ ہے، مثلا ہری سبزیاں، اس میں فائبر زیادہ ہے، جی اور اسی طرح سے پھلوں کے اندر پپیتا، صحیح، اس میں فائبر زیادہ ہے، اورنج میں فائبر زیادہ ہے، اور انگور کے اندر فائبر زیادہ ہے، صحیح، یعنی جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ملین ملین، جی ہاں، ملین غذا جی ہے، ہاں، تو جی اس ہاں، کا قبض کشا کہہ لیں یا ملین جو نرم بالکل کرتی ہیں، بالکل، صحیح تو اس کا استعمال بڑھا دے، ہے، جی اور یہ اگر اس کا ایکسپیرینس پہلے سے ہے تو اندازہ کر لے کہ کون سی چیزوں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل جو چیز کسی دوسرے پہ بہت اچھا اثر کر رہی ہے جی وہ ایک مریض کے لیے کوئی خاص اثر نہیں کر رہی، تو اس کا اندازہ اس کو خود بھی رہنا چاہیے۔ پانی کا استعمال قبض کے لیے بے انتہا اہم ہے، جی اور یہ جو میں نے بات کی فائبر کی، فائبر بیسیکلی پودوں کے اندر ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جی جو معدے میں نہ ٹوٹتا ہے نہ آنتوں میں جذب ہوتا ہے۔ صحیح، وہ جو کیمیکل ہوتا ہے وہ کیمیکل جا کے آنتوں کے آخری حصے میں ایک ایسا احساس دیتا ہے کہ آنتوں میں کچھ ہے اور اس کو باہر نکالنا چاہیے، صحیح، تو وہ بہت یعنی ضروری ہے۔ گویا کہ حاجت کا اشارہ دیتا ہے، بالکل، کیونکہ اگر ساری غذا جذب ہو جائے جی تو حاجت کا اشارہ نہیں ملے گا آپ کو، صحیح، تو یہ اس کا نا جذب ہونا بڑا ایک یعنی فائدہ مند چیز ہے۔ جی ہاں، یعنی جب اشارہ ملے گا، سگنل ملے گا تو گویا یہ چیز قبض کے مریض کے لیے اچھی ہے بالکل اچھی ہے، کہ اشارہ ملے گا تو وہ جائے گا اور فراغت کرے گا، بالکل ایسی، ورنہ تو یہ ہے کہ شاید کئی دن گزر جائیں جب اسے وہ اشارہ ہی نہیں مل رہا تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جی ہاں، تو وہ برداشت کرنا ہوگی۔ جی ہاں، تو آپ نے فائبر کی خصوصیت یہ بتائی کہ اس سے اس کو اشارہ ملتا ہے۔ بالکل، تو اس کے علاوہ یہ کہ روزے کے دوران پیاس تو ظاہر ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہی لگتی ہے، تو اب روزے کا جو معاملہ ہے تو اس میں کہ پیاس کم سے کم لگے، کم سے کم محسوس ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اندر جو ایک تو پانی کا استعمال زیادہ ہو، وہ تو ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، صحیح، جہاں سے جو بھی اس نے سحری میں لے لیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ چکنی غذاؤں سے جتنا پرہیز کرے گا سحری کے وقت، جی وہ اس کے دن بھر اس کی پیاس کے اندر یعنی اس کو یہ تھوڑا چیز مفید رہے گی۔ مفید رہے گی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب کبھی آپ کوئی بہت ہیوی کھانا کھائیں یا باہر کا کھانا کھائیں جی تو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ ساری رات پیاس لگتی رہتی ہے،
جی اور آدمی کو پانی پینا پڑتا ہے. صحیح ہے، یعنی جو روغنی کھانے روغنی کھانے ہوتے ہیں اور جس میں نمک زیادہ ہوتا ہے. صحیح، مسالے وغیرہ جی ہاں. جو چٹپٹے کھانے جی ہیں. ہاں. تو خاص طور پہ نمک اور تیل کا استعمال اگر کم ہوگا جی تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو عام آدمی کے مقابلے میں کم پیاس لگے گی، کیونکہ اس کے خون کے اندر وہ جو چکنائی اور نمک ہوتا ہے وہ خون کو مرکز کر دیتا ہے. جی اور ہمارے جسم کی ایک خاص اندر کا ماحول ہے، اس ماحول کو اللہ تعالیٰ نے کس نہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مینٹین کرتا ہے اسے. جی تو وہ پانی پھر زیادہ پی کے مینٹین ہوتا ہے، تو پانی پینے کا چانس ہی نہیں ہے. صحیح. تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھا جائے. یہی ایک ایسی چیز ہے جی پانی کے ساتھ کہ جو اس کی مدد فرمائے گی. جی، یعنی سحری میں گویا کہ روغنی کھانے جو ہیں، آئلی خوراک، اس سے بچنا چاہیے. بالکل. جی جتنا زیادہ روغنی اور یہ کہ مسالے والے کھانے انسان کھائے گا تو اتنا زیادہ گویا اسے پیاس ستاتی رہے گی. بالکل. تو یہ معاملہ ہو گیا پیاس کے بارے میں. اور مزید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بلکہ ہمیں تو اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ اس قسم کے کام بھی نہ کرے کہ جسمانی محنت جن میں زیادہ ہو. یہ تو یعنی بہت ضروری ہے، کیونکہ جی، بھاگ دوڑ کرے گا تو پیاس تو لگے گی. بالکل جو خاص طور پہ جن لوگوں کو عادت نہیں ہے، خاص طور پہ ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ یہ احتیاط والی بات ہے کہ وہ اپنے کاموں کو جتنا ہو سکے شام کے وقت لے جائیں. جی ہاں، اگر کہیں آنا جانا ہے یا اس قسم کا کوئی جسمانی محنت طلب کوئی ضروری کام درپیش آ گیا تو اگر فوری سر پہ نہ ہو تو اسے افطار کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے. تو جسمانی محنت سے پرہیز کرے گا تو پیاس سے بھی بچا رہے گا. جی ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مزدور وغیرہ ہیں جی ان کو بھی اپنے حالات دیکھنے ہیں، کیونکہ وہ کس جگہ پہ کہاں کام. اب تو کیونکہ موسم اس مطلب رمضانوں میں کچھ بہتر ہونے کا امکان ہے، صحیح ہے. لیکن شدید گرمیوں میں اکثر جگہوں پہ جہاں جس یعنی دنیا کے جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جی مزدور کا روزہ رکھنا جو ہے وہ کم و بیش ناممکن کے قریب ہوتا صحیح ہے. ہے. جی تو اس کو اپنے حساب سے پھر اس کو دیکھنا چاہیے. صحیح ہے. اس کے علاوہ مزید یہ کہ جو حاملہ خواتین ہیں یا جن کے یہاں شیرخوار بچے ہیں تو ان کے لیے کوئی خاص ہدایات روزے کے دوران. اچھا، حاملہ خواتین کے حوالے سے ابھی تک میڈیکل کے اندر جی کافی بڑی تقسیم ہے، صحیح ہے. اور اکثر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ وہ روزے نہ رکھیں. اچھا. ہاں، کم ڈاکٹرز جو ہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ روزہ رکھا جائے حمل کے دوران. صحیح ہے. اب اگر ہم ان ڈاکٹرز کی بات کریں جو روزہ رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں تو وہ بھی کوئی تقسیم ہے کہ حمل تو 9 مہینے تک ہے. ہاں کوئی پہلے تقسیم ہے کہ ابتدائی مرحلے میں یا درمیان میں یا آخر میں یا بس شروع سے ہی نہ رکھیں. پہلی سہ ماہی میں تو تقریباً سب ڈاکٹر منع کرتے ہیں. اچھا. البتہ دوسری سہ ماہی کے اندر جو ہے یہ ایک نئی ریسرچ، ابھی میں چند دن پہلے اس کو دیکھ رہا تھا کہ ایک UK کی ریسرچ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ آن اینڈ آف جی کبھی کبھی اگر روزہ رکھیں تو وہ ان نیسیسری جو ویٹ گین ہے، بہت زیادہ وزن بڑھنا، جی اس سے بچاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک ایسا وہ ہے جو نئی ریسرچ آئی ہے جی جس میں روزہ رکھنے کی تاکید ہے کبھی کبھی. صحیح ہے. اور جو دوسری بات یہ کہ روزہ رکھنا کا فیصلہ کیسے ہوگا، تو ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں پہلی پریگننسیوں میں روزہ رکھ چکی ہوتی ہیں جی اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مناسب فیل کرتی ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی 100% رائے موجود ہے نہ ان کے پاس. صحیح. تو میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ جو عورت اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہے جی کہ وہ شام تک اپنی انرجی کو مینٹین کر سکتی ہے تو روزہ رکھے. البتہ بچے پہ کوئی بڑا برا اثر سامنے ابھی تک نہیں آیا حمل پر. الحمدللہ. صحیح، یعنی جو حمل ہے جی ہاں، اس پر کوئی بڑا اثر، بڑا نقصان جو ہے وہ ابھی تک فی الحال سامنے سامنے نہیں آیا. اور جو شیرخوار بچوں والا معاملہ ہے، دودھ پلانے والی مائیں ہیں، اس میں کافی حد تک جو ہے اب رائے اس طرف آ گئی ہے کہ روزے رکھ سکتی ہیں. صحیح ہے. کم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہ رکھے جائے. جی اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ ایک تو ماڈرن میتھڈس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنا دودھ جو ہے کچھ جمع کر سکتی ہیں پمپ کر کے، صحیح. تاکہ اگر روزے کے آخری حصے میں کچھ کمی لگے تو بچے کو وہ دودھ پلایا جا سکے صحیح ہے. فیڈر کے تھرو. جی اور نمبر 2 کہ دودھ کی جو پروڈکشن ہے جی اس پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے روزے کی ایک وجہ سے. 12-14 گھنٹے کی فاسٹنگ تک کا. جی، ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ بھوکا رہے گا. جی صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ہے غصہ تو ہمیشہ ہی انسان کی صحت کے لیے گویا کہ زہر قاتل ہے. بالکل.
بلکہ انسان کے دین کا بھی دشمن ہے اور اس کی آخرت کا بھی دشمن، دنیا کا بھی دشمن، عقل کا بھی دشمن اور یہ کہ صحت کا بھی دشمن ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ لیکن روزے کے دوران لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور بجائے اس کے کہ یعنی روزہ تو اخلاق سکھاتا ہے، یعنی غصے سے اور بد اخلاقی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے روزہ، جی ہاں، لیکن بہت سے لوگ روزے کے دوران غصہ دکھاتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اگر انہیں کچھ کہا جائے تو پھر عذر پیش کرتے ہیں کہ روزہ ہے، جی ہاں۔ یعنی روزہ ہے تو غصہ دکھانے کا جواز ہو گیا۔ تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیے گا، اس بارے میں ویسے تو آپ دینی فہم رکھنے والا آدمی ہے، تو صحت کی روح سے۔ مجھے تو وہ یاد آ جاتی ہے بات کہ جب کہ روزہ دار سے کوئی جھگڑا کرتے وہ کہے کہ میں تو روزے دار ہوں، جی بالکل، جواب نہ دے، جی امکان ہی نہیں ہے غصہ کرنے کا۔ صحیح ہے، جی اب بات یہاں تک آ گئی کہ غصے سے ہوتا کیا ہے۔ جی دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو نظام رکھے ہیں، جی ایک چلا رہا ہوتا ہے نارمل سسٹم کو، اور ایک چل رہا ہوتا ہے ایمرجنسی سسٹم، جی جو کسی بھی غصے، پریشانی، گھبراہٹ کے وقت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور اس کے جو ہارمونز یا جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جی جسم کے اندر، وہ بلڈ پریشر کے بڑھانے کا باعث بنتے ہیں، جی وہ دل کی رفتار کے بڑھانے کا باعث بنتے ہیں، صحیح ہے، وہ سر درد کا باعث بنتے ہیں، وہ چکروں کا باعث بنتے ہیں، اور وہ پھر یعنی انڈائریکٹلی بہت ساری پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ صحیح ہے، تو ابتدائی طور پہ تو مریض کو خود یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بھائی میں اس وقت تک وہاں تک پہنچوں نہیں جی کہ یہ سب مسائل شروع ہوں، کیونکہ جب وہ شروع ہوتے ہیں جی تو ایک قسم کا ایسا سرکل بن جاتا ہے جس سے باہر نکلنا مشکل ہو مشکل ہو جاتا ہے۔ بلڈ یعنی جو پریشر ایمرجنسی سسٹم ہے اس کے اسٹارٹ ہونے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہی ہے کہ آپ اپنا جو کھانا پینا ہے صبح اچھا کھائیں، تاکہ آپ کو کم سے کم بھوک کی وجہ سے تو کم سے کم غصہ نہ آئے جی صحیح، جتنا ہو سکے۔ باقی اپنے معمولات کے اندر جو روزے کا آخری حصہ ہے، اگر ہو سکے تو جیسے باہر ٹریفک سے آنا جانا اور کوئی ایسا ایکسپوجر جس سے آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ اریٹیٹ ہوں گے یا پریشان ہوں گے، جی اس سے بچا جائے۔ باقی بس یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میرے لیے منع بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ صحیح ہے، جی یعنی میری صحت کے لیے بھی یہ چیز خطرناک ہے اور میرے روزے کے لیے بھی خطرناک ہے کہ دن بھر انسان جو ایک روزہ اور اجر و ثواب کی امید لیے ہوئے جو بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں، تو اگر غصہ دکھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے، اجر و ثواب سے وہ محروم ہی رہ جائے۔ بالکل اور بات تو چل رہی ہے آپ کی زیر سرپرستی گویا کہ صحت کے تعلق سے، تو صحت کے لیے بھی خطرہ ہے بالکل۔ غصہ زیادہ دکھانے کے نتیجے میں۔ سگریٹ نوشی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سگریٹ نوشی کے بارے میں آپ یہ سمجھیے کہ جو عوام الناس کے اندر جی جتنی اس کی سمجھ موجود ہے، صحیح ہے، سگریٹ نوشی اس سے کہیں زیادہ خراب چیز ہے۔ جی میں جب پڑھائی کرنا شروع کی میڈیکل کی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بیماری ایسی ملتی نہیں ہے کہ جس کے رسک فیکٹر میں کہیں نہ کہیں سگریٹ اسموکنگ نہ لکھی ہوئی ہو، جی اور اس کا تعلق صرف پھیپھڑوں سے نہیں ہے، صحیح، سر سے پاؤں تک 20 قسم کے کینسر، جی پھیپھڑوں کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں اور بے تحاشا چیزیں، صحیح، اکثر کا تعلق سگریٹ نوشی سے ہے۔ جی اب آپ ایک تو وہ خرابیاں جو طویل عرصے میں جا کے ہوں گی، اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہ جو سگریٹ نوشی کر رہا ہے وہ خود کو تو برباد کر ہی رہا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا غیر اخلاقی، غیر انسانی پہلو یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے دھوئیں سے وہ مار رہا ہے، بالکل صحیح بات دوسروں ہے، کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے یہ جی یہ تو جرم ہے۔ بالکل جرم ہے۔ اور یہ سگریٹ نوشی جو ہے، جی یہ ایک تو حصہ ہو گیا اس کا جو فوری پریشانی کا، صحیح اور ایک دور والا۔ تو فوری پریشانی کا یہی ہے کہ اس کا گلا خراب ہو سکتا ہے، اس کو کھانسی شروع ہو سکتی ہے، وہ بعض اوقات روزے کے دوران اس کا وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا اگر وہ اس کا عادی ہے تو۔ صحیح ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کا جو تعلق ہے، تو انسان جب مہینے بھر رمضان میں جو ہے صبح سے شام تک اس نے اس چیز سے پرہیز کیا ہے، جی ہاں، تو اب اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اتنا صبر اور برداشت کر سکتا ہے، جی ہاں، تو یہ جو اتنی بری چیز ہے کہ دینی نقطہ نظر سے بھی ناپسندیدہ اور مکروہ چیز ہے، پھر یہ کہ اس میں مال کا بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے دین اسلام میں، پھر یہ چیز صحت کے لیے بھی مضر ہے، پھر دوسروں کے لیے تباہی اور نقصان کا باعث ہے، تو یہ اخلاقی اور انسانی جرم اور بڑی غیر انسانی حرکت بھی ہے۔ تو جب مہینے بھر اتنے گھنٹے اس نے صبر کیا ہے،
تو اس سے گویا اپنے ارادے کو پختہ کرنا چاہیے جی ہاں، اور پختہ عزم کرنا چاہیے کہ اب میں رمضان کے بعد بھی اس سے پرہیز کروں اور اس مصیبت سے چھٹکارا مستقل حاصل اس کر میں ایک یعنی ایڈیشن یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کر لے اگر جتنا بھی اس سے ہو سکے کہ رمضان سے پہلے ہی اس کو کچھ کم کرنے کی کوشش کرے. جی. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا. وہی آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ اور بالخصوص اس مبارک مہینے کے دوران صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے اور ہر قسم کی پریشانی سے اور مرض سے اور بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ. اسی کے ساتھ فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.